جو قوم صبح نکلتے وقت اپنے پڑوسی کے دروازے پہ تھوک کر نکل کر آگے بڑھ جاتی ہے، گٹکا دکانوں کے دروازے پہ تھوکتی ہے، وہ قوم کہتی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جس قوم کے پاس دولت آ جائے تو اپنے غریب بھائیوں کو گھاس دینے کو تیار نہیں ہے، جس قوم کے پاس دولت آ جائے تو اپنی بیٹی کی شادی اس طرح کرتا ہے جسے غرور میں آج یہ فرعون کی برابری کر چکا ہے۔ لیکن تعجب تو مجھے تب ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کے دروازے پہ مولوی بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، تعجب تو مجھے تب ہوتا ہے۔ ان علماء کے جگر کو کیا ہو گیا؟ انہیں کہتے کیوں نہیں ہے کہ اگر چودھری صاحب اگر تم شریعت کا احترام نہیں کرتے تو ہم بھی تمہیں ٹھوکروں پہ رکھتے، تمہارا احترام نہیں کرتے؟ آخر یہ جگر کیوں نہیں ہے؟ آخر یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ ان کے دروازے پہ تم کیوں ہلاتے رہتے ہو جنہوں نے شریعت کا مذاق کرا رکھا ہے؟ آپ کو ہم کو کیا شرم نہیں آنی چاہیے کہ جب مسلمان کا ایک آدمی، ایک مسلمان فرد غریب، کمزور، لاغر، مجبور، بوڑھا آدمی آپ کی مسجد میں نماز کے بعد کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے بھائیوں میری بیٹی کی شادی ہے، میری کچھ مدد کیجئے۔ جس قوم کے بوڑھا شخص اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگتا ہو، اس قوم کا مالدار اپنی بیٹی کی شادی میں کئی کروڑ خرچ کرتا ہے تو مجھے اس مالدار کی بے غیرتی پہ شرم آتی ہے۔ کیا ہو گیا ہمارے اندر؟ ہم اتنے بے حس بنتے چلے گئے، دن بدن ہم کہاں سے کہاں پہنچ جا رہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان اگر دولت آ گئی تو غرور میں بندوقیں نکال لیتا، اپنے بھائی پہ ٹھوک دوں گا گولی، پہچانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ مسلمانوں جب ظالم بنو گے تو تمہیں توڑنے کے لیے بھی اللہ کسی ظالم کو بھیج دے گا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کسی کو مارنا ظلم ہے، اور کسی کے دروازے پہ تھوکنا کیا پیار ہے؟ مسلمانوں آج ہمارا کیریکٹر کتنا گر گیا۔ اسی ملک میں ہم نے تاریخ بنائی ہے، اسی ملک میں ہم نے انسانیت کے شاندار پرچم بلند کیے۔ ہم جن بزرگوں کے نام لیتے ہیں، ہم جن اکابرین کی مثالیں دیا کرتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ آج ان کے گھروں کے اندر بھی اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے کہ ہم کن کی مثالیں دیں۔ مجھے یاد آتا ہے کینیڈا چرچ کے ایک فادر کا واقعہ جو غالباً 1980 کے دہائی کا واقعہ، 80 یا 83 کے زمانے کی بات ہے۔ کینیڈا میں ایک بہت بڑے چرچ کے چیف پریسٹ نے جب کمپیریٹیو ریلیجن کی سٹڈی سٹارٹ کی، تقابلی مطالعہ، ادیان عالم کا تقابلی مطالعہ جب اس نے شروع کیا تو پڑھتے اسلام کا بھی نمبر آیا۔ تو جب اس نے قرآن کو پڑھا تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کی نیت اچھی تھی۔ بہرحال اس نے جو قرآن کو پڑھا تو قرآن نے کچھ کہنا شروع کر دیا، قرآن نے بولنا شروع کر دیا، وہ بے قرار ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے اور اسلامی کتابیں چاہیے، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایک گاڑی تھی اس کے پاس، کار، اس نے بیچ دیا۔ اس کرسچن پریسٹ نے اپنی کار کو بیچ دیا، اور جو پیسے آئے اس سے قرآن، تفسیر، حدیث، یہ ساری کتابیں اس نے لی، پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کی شان، اللہ کی رحمت، اللہ نے ہدایت دی، وہ ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد وہ حج میں گئے۔ انہوں نے جب حج کیا، پانی کے جہاز کا زمانہ تھا، حج سے جب فارغ ہوئے تو ان کا پروگرام یہ بنا کہ پہلے ہم انڈیا جائیں گے، اور ہندوستان میں قدیم عرصے سے مسلمان ہیں، وہاں بڑے بڑے اسلامی ادارے ہیں، وہاں بڑے بڑے اسلامک اسکالر ہیں، اور ہیں بھی بالکل الحمدللہ، تو چلو ہم ان کی زیارت کر لیں، ان سے استفادہ کر لیں، پھر اپنے ملک کینیڈا واپس جائیں گے۔ بہرحال وہ حج کر کے انڈیا تشریف لائے بامبے میں۔ بامبے کے مسلمانوں نے ان کو بڑا وارم ویلکم کیا، گرمجوشی سے استقبال کیا ان کا، اور ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ رکھا جہاں ان کو خطاب کرنے تھے۔ بامبے کے کروڑ پتی، ارب پتی مسلمانوں کی بھیڑ کھچا کھچ ہال میں بھری ہوئی تھی۔ یہ ہمارا نو مسلم فادر پریسٹ کرسچن جو مسلمان ہو چکا تھا، یہ مائک پہ آیا اور اس نے حیرت انگیز تقریر کی۔ اس کی تقریر بڑی چھوٹی تھی، 2-2.5 منٹ کی،
حیرت انگیز جملے اس نے کہے. وہ مائک پر آ کر کہا, ہندوستانی مسلمانوں, سیٹھوں, مالداروں, چودھریوں, تمہارے میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں نے کار بیچ کے ایمان خریدا ہے, تم نے ایمان بیچ کے کار خریدا ہے. جو قوم ایمان بیچ کر مکان بنا رہی ہو, جو قوم ایمان بیچ کر دکانیں بنا رہی ہو, جو قوم ایمان بیچ کر اپنی شان و شوکت بڑھا رہی ہو, ایسی قوم کو تو مسلمان کہنے میں ہمیں ہو یا نہ ہو, لیکن فرشتوں کو ضرور شرم آتی ہو کہ انہیں آخر مسلمان کیسے کہا جائے. اخلاقیات کا دیوالہ نکل گیا, آج دیوالیہ ہم نے کر دیا. عزیزان ملت, ہم اور آپ زندگی کے ایک بہت اہم پہلو کو ذرا غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. سارے لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ایک بار اپنی زبان سے دوہرا لیجئے, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عمر کے 40ویں حصے میں ملی. آپ جب 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی. مطلب یہ کہ اسلام کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے, شریعت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. نماز اب فرض ہوتی ہے, روزہ اب فرض ہوتا ہے, زکوٰۃ اب واجب ہوتی ہے, احکام شریعت اب نافذ ہو رہی ہے تدریجاً. 40 سال کے بعد مسلمانوں نے نماز کب پڑھی؟ 40 سال کے بعد. روزے کب رکھے؟ 40 سال کے بعد. آپ کا حج کب فرض ہوا؟ ظاہر سی بات ہے نبوت کے آنے کے بعد 40 سال کے بعد. یہ سارا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو بتایا وہ 40 سے پہلے بتایا, 40 کے بعد بتایا. میرے بزرگوں, عزیزان ملت, ذرا بہت ٹھنڈے دل سے ایک بات سوچو نا کہ جب سارا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا, قرآن کا, شریعت کا, احکام کا, اقوال کا, ضابطے کے, رابطے کے, سارے کام نبوت کے ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں کیا آپ نے, تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے مکے میں کیا کر رہے تھے؟ یہ پہلو بھی تو غور کرنے کی ہے. 40 سال پہلے عمر میں, 40 سال کی عمر سے قبل, بچپن سے لے کر جوانی تک, اور 40 سال کی عمر تک, اعلان نبوت سے قبل تک میرے آقا کیا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک نبی کی زندگی کا پہلو ہے کہ حضور کر کیا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اپنا بچپن لوگوں کو دکھایا. لوگوں ذرا میرا چائلڈہڈ دیکھ لو, میرا بچپن دیکھ لو. حلیمہ سعدیہ جب طائف کے پاس قبیلے بنو سعد میں آپ کو بچپن میں لے کر جاتی ہے اور اپنا دودھ پلاتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عمر ہے, آپ کم عمر کے ہیں. حلیمہ سعدیہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی رہے ہیں. ایک طرف دودھ پی کر آپ نے اپنا روک دیا, حلیمہ سعدیہ دوسری طرف لے جاتی ہے, تو میرے آقا عملاً یہ فرماتے ہیں, حلیمہ ایک طرف میں ہوں تو تیرے دوسرے اور بھی تو بچے ہیں, ان کے لیے بھی تو انصاف محمد ہی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکے کے اندر دیکھا کہ ظلم بڑھا ہوا ہے, جھوٹ بڑھی ہوئی ہے, لوگ بددیانتی کر رہے, لوگ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں, عورتوں کی عزت نہیں ہو رہی ہے, مالدار غریبوں کو دبا رہا ہے, تو آپ نے 16 سال کی عمر میں مکے کی چٹانوں کے بیچ بیٹھ کر حلف الفضول کے نام پر آپ نے کمیٹی بنائی, آپ نے سوشل ویلفیئر ٹرسٹ بنایا, آپ نے مانوتا سنشودھن اصلاح معاشرت کی سوسائٹی بنائی, اور آپ نے اعلان کیا, مکے والوں آج کے بعد کوئی جھوٹ بولے گا تو ہماری کمیٹی اس کی گرفت کرے گی. اگر مکے میں کوئی آ جائے مسافر, وہ بھوکا رہا, ہم اسے کھانا کھلائیں گے. اگر کوئی پیاسا ہے, ہم اسے پانی پلائیں گے. اگر کسی کاروباری کا مال تم نے لے لیا اور پیسے نہ دیا, تو ہم تمہارے دروازوں پہ جا کر اس حقدار کو حق دلائیں گے. صلاۃ والسلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے 16 سال کی عمر میں مانوتا کے ورد اتیاچار کے خلاف کھڑے ہوئے, اتیاچار کے پر بولنا شروع کیا. آپ کا کریکٹر اتنا نرالا کہ 14 سال سے 16 سال کی عمر میں
آپ جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو بڑے بڑے چودھری قبیلے بنو ہاشم کے سردار اور بڑے بڑے سردار مختلف قبیلوں کے سردار اپنی جلسے میں بیٹھے رہا کرتے تھے، اپنی مجلس و چبوترے پہ بیٹھ کر حقہ پی رہے، قہوہ پی رہے ہیں۔ لیکن جب نگاہ پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں تو مکے کے سردار کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا وہ دیکھتے نہیں ہو مکے کا امین آ رہا ہے، مکے کا صادق آ رہا ہے۔ لوگ آپ کا نام نہیں لیا کرتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے کہ وہ سچا آ رہا ہے، وہ امانت دار آ رہا ہے۔